نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں انجمام الحق، پھر سے میں آپ کے لیے ایک نیا سا ویڈیو لے کر آ گیا ہوں۔ اس میں آپ کو بہت اچھی جانکاریاں ملیں گی۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا قیامت کے بارے میں۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت وہی ہے میرے بھائیوں جو آخرت سے پہلے واقع ہونے والا ہے، جس کا مزہ انسان چکھنے والا ہے۔ تو قیامت کیا ہے؟ جس کو ہم لوگ کل یگ بھی بولتے ہیں، یعنی آنے والے دن کو ہم قیامت بولتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں چرچا ہوگا، اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ قیامت ہونے سے پہلے کیا علامات ہے، کیا نشانیاں ہیں جو ریویل ہونے والی ہے اور ظاہر ہونے والی ہو۔ تمام چیز آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے دیکھنے کو ملیں گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ زارو قطار رونا شروع کر دیتے اور اس فتنے سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی۔ یہ دجال کون ہے اور دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے؟ دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی اور دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا؟ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دوستو، دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دوستو، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شودہ بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالا مال کر دے گا اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا۔ دوستو، دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخرکار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔
दोस्तों दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा और आखिरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर होगा। उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली ग्रोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मकामे लुद पर पकड़ लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन हैं। दज्जाल की पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे कि उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि पैदाइशी काना था। पैदाइश के एतबार से ये बच्चा बहुत अजीबो गरीब था। बचपन में ये बच्चा मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था और आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मदीने के अंदर मशहूर होने लगा और मदीने के अंदर इसने अपने ऊपर वही आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों के साथ अजीबो गरीब और पुरइसरार बातें करने लगा। जब इसकी माँ को ये इल्म हुआ तो इसकी माँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अपने बेटे का सारा हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और इस बच्चे की माँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करने लगी कि आप इस बच्चे का मुआयना करें कि ये क्या कर रहा है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हमरा इस बच्चे का मुआयना करने के लिए इसके घर की तरफ रवाना हुए तो आपने रास्ते में इस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्ने सयाद था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा कराम भी मौजूद थे। उस वक्त इब्ने सयाद बलोगत के करीब था लेकिन जवान नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब गए लेकिन इसको पता न चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कमर पर एक ज़रब लगाई और इब्ने सयाद से फरमाया कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से पूछा कि तू क्या देखता है। तो इब्ने सयाद ने कहा कि मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। तो उस वक्त इब्ने सयाद ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो तेरा मामला उल्ट हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज़ छुपाई है। दरअसल उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के अंदर लफ्ज़ दुखान सोचा था। तो इब्ने सयाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आपने दिल के अंदर जो चीज़ छुपाई है वो अद-दुख है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे छोड़ दो कि अगर तो ये सच्चा है तो तू इसे कत्ल नहीं कर सकता और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। दोस्तों मदीने के लोग इब्ने सयाद के बारे में कहा करते थे कि बाज़ शयातीन इसके पास आते थे जो इसे अर्शे इलाही की खबरें दिया करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद के बारे में सकूनत इख्तियार की है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये वही नहीं की गई कि इब्ने सयाद की हकीकत क्या है, जबकि बाज़ लोग इब्ने सयाद को ही दज्जाल मानते हैं और चंद सहाबा कराम का ख्याल भी यही था। और एक दूसरी रिवायत में मिलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्ने सयाद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही इस बात का इकरार करते और ना ही इनकार करते। दोस्तों इब्ने सयाद के अंदर ऐसी बहुत सारी निशानियां मौजूद थी जो कि हूबहू दज्जाल की निशानियां थी।
یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ دوستو، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اسی جزیرے پر قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کی وہیں پر خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرکاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسے دیکھ کر بڑا ہی اس میں دکھ ہو رہا تھا یار۔ اس ویڈیو میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ بھائی دجال بڑا ہی ظالم ہوگا۔ جب یہ دنیا میں آئے گا نا تو دنیا میں یہ اپنی حکومت کرے گا، یہ بڑا شکتیشالی ہوگا، اور یہ قد سے چھوٹا ہوگا، ان کی ایک آنکھیں ہوں گی اور ایک آنکھ ہوگی، تو یہ جو آئے گا دنیا میں نا تو یہ اپنی حکومت کرے گا۔ اس کی بات جو مانے گا اس کو یہ کیا کرے گا، چھوڑ دے گا، اور جو اس کی بات بالکل نہیں مانے گا اس کو ایک دم قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن وہی بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کب ہونے والا ہے، قیامت کب آئے گی، اور یہ دجال کہاں سے آئے گا، اس کے ماں باپ کون ہے، یہ ابھی کہاں پر ہے، اس کی تمام چیزوں کا علم صرف خدا کو ہے، اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں میرے بھائی۔ تو میرے بھائی، یہ قیامت آنے سے پہلے اس طرح کے حالات ہمارے سامنے آنے سے پہلے ہمیں تو آخرت کی تیاری بھرپور کر لینی چاہیے میرے بھائیوں، کیونکہ اس دن وہی پھنسے گا جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جو نمازی نہیں ہوگا، جو جواری ہوگا، شرابی ہوگا، زناکاری ہوگا، بدکاری ہوگا، جو گناہ کرنے والا ہوگا، جن کے اندر بد اعمال گھسا ہوگا، تو وہی لوگ اس دن پھنسیں گے، دجال کے سامنے پھنسے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت آنے سے پہلے اور اس طرح کے دن ہونے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔